السلام علیکم۔ ارطغرل غازی ایک ایسا نام جس نے دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ اس ڈرامے نے تاریخ میں ہم سب کی دلچسپی کو جیسے ایک نئی زندگی دے دی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس زبردست کہانی میں سچائی کتنی ہے اور فسانہ کتنا؟ چلیں آج ہم مل کر تاریخ اور ڈرامے کے بیچ کے اس فرق کو کھوجتے ہیں۔ تو یہی ہے وہ سب سے بڑا سوال، جو کچھ ہم نے اسکرین پر دیکھا اس میں سے کتنا سچ ہے؟ کیا یہ سب واقع ہوا تھا؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم ایک ایک کر کے کرداروں کو دیکھیں گے اور اپنا سفر شروع کریں گے خالص فکشن سے، اور پھر آہستہ آہستہ حقیقت کی طرف بڑھیں گے۔ تو چلیں شروعات کرتے ان کرداروں سے جن کا حقیقت سے یا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یا پھر انہیں لوک کہانیوں سے اٹھایا گیا ہے۔ مطلب یہ وہ کردار ہیں جنہیں خاص طور پر ڈرامے کو دلچسپ بنانے کے لیے لکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم سب کے پیارے دوغان الپ کی۔ ڈرامے میں وہ ارطغرل کا جگری دوست ہے، ایک ایسا بہادر جنگجو جس کی وفاداری اور پھر شہادت نے تو سچ میں ہم سب کو رلا دیا تھا۔ لیکن تاریخی حقیقت تھوڑی الگ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ دوغان الپ نام کے کسی شخص کا ارطغرل کا ساتھی ہونے کا کوئی بھی ٹھوس ثبوت تاریخی کتابوں میں نہیں ملتا۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ یہی کہ لکھنے والوں نے دوغان کا کردار کہانی میں ایک جذباتی گہرائی ڈالنے کے لیے بنایا تھا۔ اس کی دوستی، اس کی قربانی، یہ سب کہانی کو ڈراماٹک بناتے ہیں۔ یہ تاریخ کا حصہ تو نہیں، لیکن کہانی کو مضبوط بنانے کا ایک بہت اچھا طریقہ ضرور ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں بامسی بیرک پر، جس کے مذاق اور بہادری نے تو سب کا دل جیت لیا۔ اب یہاں معاملہ بہت دلچسپ ہے۔ بامسی کوئی اصل تاریخی شخص نہیں ہے، بلکہ وہ ترک لوک کہانیوں کی ایک بہت مشہور کتاب ددے کورکھد کے ایک لیجنڈری ہیرو ہیں۔ رائٹرز نے انہیں ارطغرل کے ساتھی کے طور پر ڈرامے میں شامل کیا تاکہ کہانی میں لوک روایات کا ایک زبردست رنگ بھی آ جائے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بامسی ڈرامے اور لوک کہانی کا ایک پرفیکٹ مکسچر ہے۔ وہ ایک طرح سے ترک بہادری کی پرانی داستانوں کو ارطغرل کی کہانی سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، بھلے ہی حقیقت میں ایسا کبھی نہ ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے وہ کردار جن کا حقیقت سے سیدھا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن اب بات کرتے ہیں ان کرداروں کی جو تاریخ میں تو تھے، اصل میں تھے، لیکن ڈرامے میں ان کی کہانی اور ارطغرل سے ان کا رشتہ کافی حد تک کہہ لیں کہ فرضی ہے۔ جیسے کہ عظیم صوفی بزرگ ابن العربی، ڈرامے میں وہ ارطغرل کے روحانی رہنما ہیں جو ہر مشکل وقت میں انہیں راستہ دکھاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابن العربی تاریخ کی ایک بہت ہی بڑی اور قابل احترام شخصیت تو تھے، لیکن اس بات کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ وہ کبھی ارطغرل فازی سے ملے بھی تھے۔ یہ بالکل صاف ہے کہ رائٹرز نے ابن العربی جیسے عظیم عالم کا کردار کیوں استعمال کیا، تاکہ کہانی کو ایک روحانی اور اخلاقی گہرائی مل سکے۔ اس سے ارطغرل کا کردار صرف ایک جنگجو نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک ایسا لیڈر بن جاتا ہے جسے روحانی مدد بھی حاصل ہے۔ اور بھلا نویان کو کون بھول سکتا ہے، ڈرامے کا سب سے خطرناک اور ظالم ولن۔ لیکن حقیقت میں نویان کسی ایک شخص کا نام نہیں، بلکہ منگول فوج میں ایک عہدے یا ٹائٹل کا نام تھا۔ مطلب نویان رینک کے کمانڈرز تو تھے، لیکن کسی ایک خاص نویان اور ارطغرل کے بیچ اتنی لمبی دشمنی کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ کردار بھی ایک تاریخی لقب سے انسپائر ہو کر کہانی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں کہانی کے اصل ہیرو خود ارطغرل غازی کی طرف۔ آخر یہ شخص کون تھا جس کی وراثت پر اتنی بڑی سلطنت قائم ہوئی؟ تاریخ کی کتابیں ان کے بارے میں آخر کہتی کیا ہے؟ دیکھیں، اسکرین پر تو ارطغرل ایک مکمل ہیرو ہے۔ ان کی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی تفصیل، ہر جنگ، ہر فیصلہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ لیکن تاریخی سچائی یہ ہے کہ ارطغرل غازی کے بارے میں ہمارے پاس بہت ہی کم، بہت ہی محدود معلومات ہیں۔ ان کی زندگی کے زیادہ تر واقعات پر وقت کی گرد پڑی ہوئی ہے۔ تو پھر تاریخ ہمیں بتاتی کیا ہے؟ بس 3 بنیادی باتیں۔ پہلی، وہ ایک حقیقی شخص تھے۔ دوسری اور سب سے اہم، ان کی تاریخی شناخت یہ ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے والد تھے۔ اور تیسری بات، ڈرامے میں جو ان کی زندگی کی اتنی تفصیلات دکھائی گئی ہیں، وہ زیادہ تر لکھنے والوں کی اپنی سوچ اور تخلیقی آزادی کا نتیجہ ہیں۔ لیکن کہانی میں ایک جنگجو ایسا بھی ہے جو تاریخ کے بہت قریب ہے، ایک ایسا ہیرو جس کا وجود اور جس کی بہادری تاریخی طور پر ثابت ہے۔
جی ہاں، بالکل صحیح سمجھے، بات ہو رہی ہے ترگت الپ کی۔ ڈرامے میں ترگت اپنی کلہاڑی اور اپنی وفاداری کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ ارطغرل اور پھر عثمان کے ایک بہت اہم کمانڈر ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ پرانے تاریخی ریکارڈز میں ترگت الپ کا نام عثمان غازی کے ایک خاص اور بہادر جنگجو کے طور پر درج ہے۔ اور ترگت الپ کے اصلی ہونے کے پکے ثبوت بھی ہیں۔ عثمانی سلطنت کے شروعاتی ریکارڈز میں ان کا نام موجود ہے، اور تو اور ترکی میں ان سے منسوب ایک مزار بھی آج تک موجود ہے۔ اسی وجہ سے انہیں اس پورے ڈرامے کا سب سے زیادہ تاریخی طور پر درست کردار مانا جاتا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ڈرامے کا اتنا بڑا حصہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو پھر اسے اس طرح بنایا ہی کیوں گیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد چھپا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے کائی قبیلے کی مثال لیتے ہیں۔ ڈرامے میں کائی قبیلے کو شروع سے ہی ایک بہت طاقتور اور بڑا قبیلہ دکھایا گیا ہے، جبکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اس وقت ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، اور اس کی اصل طاقت تو عثمان غازی کے دور میں بڑھی۔ اب یہ جو تبدیلی ہے نا، یہ ایک پیغام دیتی ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی شروعات سے بھی بہت بڑی منزلیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اور یہی اس ساری بحث کا خلاصہ ہے۔ دریلش ارطغرل ایک تاریخی ڈرامہ ہے، کوئی ڈاکیومنٹری نہیں۔ اس کا مقصد تاریخ کو لفظ بلفظ دہرانا نہیں تھا، بلکہ تاریخ سے پریرنا لے کر ایک ایسی کہانی سنانا تھا جو دلوں کو چھو جائے۔ اس شو کا اصل مقصد کوئی تاریخ کا سبق پڑھانا نہیں تھا، بلکہ ایمان، بہادری، انصاف اور اتحاد جیسی قدروں پر ایک متاثر کن کہانی بنانا تھا۔ یہ اس جذبے کی کہانی ہے کہ کیسے ایک پختہ ارادہ ایک چھوٹے سے قبیلے کو اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھنے کے قابل بنا دیتا ہے، جو آگے چل کر 3 براعظموں پر راج کرتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے: جب کوئی کہانی لاکھوں کروڑوں لوگوں کو متاثر کرے، ان کے لیے امید اور فخر کی وجہ بنے، تو کیا یہ بات اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کی ہر ایک تفصیل تاریخی طور پر 100% درست ہو؟ فن، تاریخ اور پریرنا کے بیچ اس رشتے پر سوچنے کے لیے یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔